تو بات ہے قدیم بغداد کی اور وہاں کے ایک ایسے قاضی کی جن کا نام تھا عبدالحق۔ یہ صرف ایک منصف کی کہانی نہیں ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے جو صرف فیصلے نہیں سناتا تھا بلکہ انصاف کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن حقیقی انصاف آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے ہر عدالت کے در و دیوار سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید قانون کی موٹی کتابوں میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں چھپا ہے۔ سوچئے، بغداد کی وہ عظیم عدالت، قاضی عبدالحق اپنی مسند پر بیٹھے ہیں۔ ان کے کندھوں پر صرف مقدمات کا بوجھ نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنے کی ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ان کی نظریں تو لوگوں پر ہیں لیکن دل میں بس ایک ہی دعا ہے کہ اے خدا، مجھے لفظوں کے گورکھ دھندے سے آگے دیکھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اور تبھی عدالت کا سناٹا ٹوٹتا ہے۔ ایک بوڑھا بڑھئی جس کے کپڑوں کی دھول اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھی، کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی انگلی ایک امیر تاجر کی طرف اٹھتی ہے اور وہ الزام لگاتا ہے کہ اس تاجر نے نہ صرف اس کی مزدوری دبا لی بلکہ اس کا بنایا ہوا ایک شاہکار دروازہ بھی ہتھیا لیا ہے۔ عدالت میں دو کہانیاں، دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد۔ ایک طرف غریب کی سچی لگتی فریاد، دوسری طرف امیر تاجر کا پر اعتماد انکار۔ اب انصاف کا ترازو کس طرف جھکے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر مٹ چکی ہے۔ تب قاضی نے ایک ایسا حکم دیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اس دروازے کو، اصل ثبوت کو خود یہاں عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب دروازہ لایا گیا تو قاضی نے اس کی لکڑی پر ہلکے سے دستک دی۔ ایک خاص مہک پوری عدالت میں پھیل گئی۔ انہوں نے بڑھئی سے پوچھا، یہ کون سی لکڑی ہے؟ اس نے فوراً کہا، حضور، یہ شمالی جنگل کی بیش قیمت لکڑی ہے، اس کی خوشبو میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ پھر قاضی تاجر کی طرف مڑے اور وہیں وہ پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، یہ تو جنوبی بیابان کی سستی لکڑی ہے۔ بس ایک ہی لمحے میں سچ خوشبو کی طرح پھیل چکا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، دروازہ اور پوری اجرت اس محنتی بڑھئی کو ملے گی۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا کہ انصاف کا تعلق نیت سے ہے، صرف عقل کی چالاکی سے نہیں۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگلا مقدمہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ ایک طرف ایک نقاب پوش یتیم بیوہ تھی اور دوسری طرف ایک شخص جو دو گواہوں کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس بیوہ نے اسے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ ذرا اس بیوہ کی بے بسی کا تصور کیجیے۔ اس کی آواز میں صرف ایک ہی دلیل تھی، یہ گھر وقف ہے، اللہ کے نام پر ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے پاس اپنے ایمان اور آنسوؤں کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دو گواہوں کے سامنے اس کی ہر امید دم توڑ رہی تھی۔ لیکن قاضی عبدالحق کی عقابی نظروں نے جھوٹ کے اس جال میں ایک سراغ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے دونوں گواہوں کو الگ الگ بلایا اور صرف ایک سوال پوچھا، یہ سودا ٹھیک کس وقت ہوا تھا؟ پہلے نے کہا عصر کے وقت اور دوسرے نے کہہ دیا دوپہر کے وقت۔ بس ایک ہی سوال اور جھوٹ کا پورا محل زمین پر آ رہا۔ اسی وقت قاضی نے ایک اور عجیب حکم دیا، ایک ایسا حکم جو منطق سے زیادہ کسی گہرے احساس پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا، اس مکان کی دیوار سے ایک اینٹ نکال کر لاؤ۔ پوری عدالت سکتے میں آ گئی۔ جب وہ اینٹ قاضی کے سامنے رکھی گئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اینٹ کا اس مقدمے سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن قاضی جانتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا، سچ اکثر بنیادوں میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ قاضی کے حکم پر جب اس اینٹ کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے ایک پرانا کاغذ برآمد ہوا۔ جی ہاں، وہ وقف نامہ تھا، وہ ثبوت جس نے اس بیوہ کے ایمان کو سچائی کا لباس پہنا دیا۔ اس ایک کاغذ نے نہ صرف اسے سرخرو کیا بلکہ فریب دینے والوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے فاش کر دیا۔ اور اب تیسرا اور سب سے سنگین مقدمہ۔ ایک نوجوان کٹہرے میں کھڑا تھا جس پر ایک تاجر کے قتل کا الزام تھا۔ سارے ثبوت، سارے حالات، سب کچھ اسی کے خلاف تھا۔ اس نوجوان کے خلاف مقدمہ بالکل فولاد کی طرح مضبوط تھا، خون سے بھرے ہاتھ، لاش کے پاس موجودگی اور دو گواہ۔ اس کی ایک ہی التجا تھی، میں تو بس مدد کر رہا تھا، لیکن کون سنتا؟ ایسا لگتا تھا کہ ایک بے گناہ کی زندگی بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ تب قاضی نے ضمیر کی سب سے بڑی عدالت قائم کی۔ پانی کا ایک پیالہ منگوایا گیا اور اسے ملزم نوجوان اور تاجر کے اس نوکر کریم کے سامنے رکھا گیا جو اب مل چکا تھا، اور کہا گیا، اللہ کو حاضر نازل جان کر قسم کھاؤ اور اگر بے گناہ ہو تو اس پانی میں ہاتھ ڈال دو۔ اور پھر سچ سامنے آیا، ایک ایسا سچ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ قتل تھا ہی نہیں، یہ ایک خوفناک حادثہ تھا۔
नौकर करीम ने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि ताजर की मौत अपने ही भाई के साथ झगड़े में गलती से लगने वाली एक चोट से हुई थी। वो नौजवान, वो तो बिल्कुल बेकसूर था। काजी का फैसला इंसाफ की एक मिसाल था। उन्होंने सिर्फ कातिल को सजा नहीं दी, बल्कि इस पूरे वाक़े में जिस का जो किरदार था उसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी। यही तो हकीकी इंसाफ है, जो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाता बल्कि हर पहलू को देखता है। कई साल बाद कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। पहले मुकदमे वाले ताजिर का बेटा काजी से मिलने आता है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि आपके फैसले ने मेरे वालिद का ज़मीर जगा दिया था। काजी ने उस नौजवान को देखकर मुस्कुराया और वो अल्फाज कहे जो इंसाफ की हर किताब से ज्यादा वजनी है। उन्होंने कहा, अदालत का फैसला तो कागज पर लिखा जाता है बेटा, लेकिन ज़मीर का फैसला सीधा दिल पर नक्श होता है। तो इन 3 आजमाइशों से हमें क्या सबक मिलता है? फैसले के 3 सुतून: अक्ल, ताकि हम दुनिया की हकीकत को देख सकें; ईमान, ताकि हम उस हकीकत से आगे देख सकें; और इंसाफ, ताकि हम इन दोनों से मिलने वाली सच्चाई का एहतराम कर सकें। बरसों बाद जब काजी अब्दुल हक इस फानी दुनिया से कूच कर गए तो उनकी मेज से एक छोटा सा कागज मिला। ये उनकी जिंदगी का, उनकी हिकमत का और उनकी रूह का निचोड़ था, उनका आखिरी पैगाम। इस पर लिखा था, अक्ल ने मुझे पहचान दी, ईमान ने मुझे रोशनी दी, लेकिन ये इंसाफ ही था जो मुझे मेरे रब के करीब ले गया। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। आज भी बगदाद की इस अदालत पर काजी अब्दुल हक की ये मिरास कुंदा है, एक ऐसा पैगाम जो हमें याद दिलाता है कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी क्या है। जहां अक्ल हार जाए वहां ईमान रास्ता दिखाता है, और जहां ईमान भी डगमगाने लगे वहां इंसाफ अल्लाह की अमानत है।